بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور باحکمت ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اور تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں جنہیں اللہ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے بہت سی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور رات دن کی تبدیلی اور جو رزق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا اور جس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں لاتعداد نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو بتلا رہے ہیں۔ آخرکار اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل، تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ اے نبی، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اور جب اسے ہماری آیات میں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ اولیاء ان کے کام آئیں گے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ حکم خدا سے اس میں کشتیاں رواں ہوں، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو اپنی جانب سے تمہارا تابع فرمان کر دیا۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان گنت نشانیاں ہیں۔ اے نبی، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر سے کام لیں جو ایام اللہ کے بارے میں پر امید نہیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے۔ جو عمل صالح بجا لایا اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی بنی اسرائیل کو کتاب حکمت اور نبوت عطا کی، اور انہیں ہم نے پاک چیزوں کا رزق بخشا، اور ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی واضح دلیلیں عطا کیں۔ علم آ جانے کے بعد باہمی ظلم و تعدی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہمی اختلاف کا شکار تھے۔ پھر ہم نے دین کے معاملے میں آپ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے، آپ اس کا اتباع کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جنہیں علم نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے بالکل سود مند نہیں، اور بے تحقیق ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور اللہ متقین کا ولی ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ہیں؟ کیا ان کی حیات و ممات برابر ہوگی؟ وہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، ہر شخص کو اس کی کارکردگی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں رہنے دیا، اور اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو بھلا اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا، بس ہمارے لیے صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں جینا اور مرنا ہے، اور زمانہ ہمیں ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ تو محض ظن گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی حجت دلیل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے، اللہ نے تمہیں حیات بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا،
پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز باطل پرست سراسر خسارے میں ہوں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ تم نے جو عمل کیا ہے آج تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ یہ ہماری تحریر نامہ عمل تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہی ہے، بس ہم تو وہی لکھوا رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا، کیا تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے تکبر اختیار کیا اور تم تو مجرمین میں سے تھے۔ اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، بس ہم تو اسے ظنی خیالی تصور کرتے ہیں اور ہمیں اس کی آمد کا یقین بھی نہیں ہے۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور ان سے کہا گیا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اسی لیے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق اڑایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آج کے دن یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پالنہار ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔